بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جماعت نہم، مضمون اردو، نظم نمبر 2، داتا دے دے گیان، اقتباس حل کرنے کی مشق۔ تیار کردہ عبدالخالق سر۔ اقتباس نمبر 1، مندرجہ اقتباس کا مطالعہ کرے اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 57 پر یہ پوری نظم ہم نے لیے۔ داتا دے دے گیان یہاں سے لے کر آخر تک کے ہمارا من مورکھ نادان، یہاں تک کہ یہ نظم پوری ہے۔ رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ زندگی جیون کی گنگا، رنگ کئی گیان دھیان کی یہ پہیلی۔ تو جیون کی گنگا گہری، رنگ کئی بات اکھیری، گیان دھیان کی راہ نہ سوجے یہ پہلی کیسے بوجھے۔ تو یہ رواں خاکہ سرگرمی نمبر 1 مکمل ہوئی۔ آتے ہیں سرگرمی نمبر 2 کی طرف۔ سرگرمی نمبر 2، شاعر کو گیان دھیان کی راہ کیوں نہیں سوچتی؟ جواب آخری بند میں ہے کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو مختلف مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ زندگی کے مسائل کو وہ ایک کے بعد ایک حل کرتا جاتا ہے، لیکن مسائل ختم نہیں ہوتے۔ ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا مسئلہ سامنے آتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرا سامنے آتا ہے، اور اس طریقے سے زندگی کے مسائل کو حل کرتے کرتے اس کی عمر گزر جاتی ہے اور وہ حقیقی علم سے محروم رہ جاتا ہے، اس کو حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ اس کے بعد سرگرمی نمبر 3، جیون کی گنگا ہے گہری، رنگ کئی ہے بات اکھیری۔ شاعر نے یہاں پر بڑی خوبصورت انداز سے اپنے حوالے سے پیش کیا ہے کہ یہاں پر ہمیں کہ جو انسان کی جو زندگی ہے وہ اس کے کئی روپ ہے اور وہ ایک ہی ہے، یعنی زندگی کے روپ تو کئی ہے لیکن بات ایک ہی ہے۔ زندگی ایک ہے لیکن زندگی کے اندر کئی رنگ ہے، جیسے خوشی ہے، غم ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے۔ ایسے زندگی کے رنگ بہت سارے ہیں لیکن زندگی ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، زندگی ایک ہی ہے، اور اسی زندگی میں یہ سارے رنگ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمیں اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ جیون کی گنگا گہری ہے، یعنی جیسے دریائے گنگا گہری ندی ہے، اسی طریقے سے ہمیں اس کی گہرائی تک جانا ہے، زندگی کی گہرائی کو سمجھنا ہے اور اس میں سے ہمیں اچھائیوں کو نکالنا ہے، صحیح باتوں کو، صحیح چیزوں کو نکالنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ تو یہاں پر اس کی وضاحت اس طریقے سے ہوگی۔ معنوی حسن یہ ہے کہ یہاں پر دریائے گنگا کا ذکر کرتے ہوئے دریائے گنگا کی گہرائی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے رنگ اور زندگی کی گہرائی کو سمجھانے کی کوشش کیے کہ زندگی کی گہرائی کیسی گہری ہے، اس کو سمجھانے کے لیے شاعر نے یہاں پر دریائے گنگا کا سہارا لیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات مکمل۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔